अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज थे, जिनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने माज़ूल किया था, उनको अपनी नौकरी से बरतरफ किया था और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टेट सिक्योरिटी इदारों और एजेंसियों को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया गया था और बाद में उनको नौकरी से माज़ूल किया गया था। इसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के उस फैसले के ख़िलाफ़। तो आज 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सदारत जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, आज उन्होंने इस केस की समाअत की और आज सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया और अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया और उनको ये हिदायत की कि आप हमें इस मामलात पर हमें कोर्ट के साथ जो है मामलत करें, कोर्ट को असिस्ट करें कि इस मामले में हम किस तरह देखा जा सकता है। तो आज ये कार्रवाई हुई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से हामिद खान और जबकि दूसरे वकला रशीद ए रिजवी जो कि सिंध बार कौंसिल के वकील थे, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की थी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हक़ में, और इस तरह सलाउद्दीन जो कि इस्लामाबाद बार की तरफ से उन्होंने भी एक पिटीशन फाइल की थी। तो आज ये केस हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सदारत जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उन्होंने फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर गुलाम नबी यूसुफजई साहब मौजूद हैं। तो आज की इस कार्रवाई के बारे में कि आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या क्या बहस हुई, क्या क्या दलाइल हुए, इस बारे में गुलाम नबी यूसुफजई से पूछे। गुलाम नबी यूसुफजई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। गुलाम नबी यूसुफजई साहब, आज हामिद खान ने बड़े अच्छे दलाइल दिए और एक किस्म तक उन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया और उनका ये पहले मुद्दा था कि कम अज़ कम इस केस में पहले नोटिस तो जारी किए जाए ताकि इस केस को आगे मज़ीद बढ़ाया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। तो आज जो उन्होंने दलाइल दिए और किस मौजू पे उन्होंने दलाइल दिए, किस तरह उन्होंने कोर्ट को कन्विंस किया, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसके दो हिस्से। एक तो ये कि कराची बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से दो दरख्वास्तें थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके दो पैराग्राफ्स थे, उस पर एतराज़ किया है और उन्होंने कहा कि ये स्कैंडलस पैराग्राफ्स है, तो उनको कहा है कि ये डिलीट करे, नए करे, और उनको कहा है कि जब वो करे तो उनको समाअत के लिए मुकर्रर करे। तो एक ये उसका स्कैंडलस का मतलब आपका मुराद ये कि उसमें जो चीज़ जुडिशरी के खिलाफ, जो जुडिशरी के खिलाफ में इस तरह नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि उनको हज़फ करें। जी, वो जो अल्फाज थे वो ये थे कि ये जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो फ़ैसला है उससे अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि जो फ़ैसले हैं वो जानिबदारी के फ़ैसले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कोर्ट का ये कि इस तरह जो वेग अल्फाज ने का अवाम का जो परसेप्शन, आप किस तरीके से आपने अवाम का जो परसेप्शन थे, गैलप सर्वे हुआ था, क्या हुआ था कि अवाम का ये परसेप्शन बना के फ़ैसले जानिबदारी के होते। तो उन्होंने कहा कि ये हाँ, आप ये डालें कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये है कि ये जो फ़ैसला है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये तो वो अलग बात है। लेकिन अवाम का जो परसेप्शन है, ये जो ज़ुबान है, ये जो वर्ड्स है, ये दुरुस्त नहीं है। तो उनको कहा कि ये डिलीट करे और उसको करके उनको कहा कि ये लगा दे समाअत के लिए। दूसरी जो मेन पिटीशन थी, जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की पिटीशन थी, जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ये राय दी थी कि जो रावलपिंडी बार में उन्होंने जो तकरीर की थी और जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे अप्रोच किया गया था और मर्ज़ी का फ़ैसला करने के लिए, तो सुप्रीम जुडिशल ने कहा था कि उसकी तो तहक़ीक़ात जब होगी तो होगी, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये तस्लीम किया है कि एक जज को अप्रोच किया गया है और उन अप्रोच करने के बाद इन्होंने जो मजाज अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का केस बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कहा था कि इनको बरतरफ कर दे और प्रेसिडेंट ने उसी दिन जो है ना जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ किया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में उनका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई नहीं की, मुझे नहीं सुना गया, मुझे सुने बग़ैर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया और एक गैर जो तरीक़ाकार है, जो वज़ा तरीक़ाकार है, उसके बरअक्स जो है ना मुझे एक आईनी ओहदे से बरतरफ किया गया। और वो सुप्रीम कोर्ट से
ان کی یہ استدعا ہے کہ مجھے چونکہ غلط طریقے سے ہٹایا گیا ہے لہٰذا مجھے بحال کیا جائے۔ آج حامد خان نے دلائل دیے اور حامد خان کے جو ابتدائی دلائل وہ یہ تھے کہ اس کیس کو ایک قدم آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ نوٹس کرے اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو بھی سنیں، ہمیں بھی سنیں، اور پھر اگر سپریم کورٹ جس طرح پھر وہ جو سارا جو ہے نا دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے، لیکن فی الحال اس کیس میں نوٹس کرے۔ اور چونکہ انہوں نے کچھ فیصلے کے افتخار چودھری کیس کا بھی حوالہ دیا اور وہ ایک اور لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، انہوں نے 2018 کا یہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا فاروق عرفان والا کہ یہ جو کیس ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے قابل سماعت ہے، ان کی یہ پٹیشن جو ہے وہ قابل سماعت ہے، لہٰذا جب قابل سماعت ہے تو نوٹس کرے۔ اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو آپ کی پٹیشن ہے اس میں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 211 ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ 211 کا جو آرٹیکل ہے 211 کا آپ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اس کو کہیں کسی فورم پر چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اس نے بندیال کا کہ آپ یہ ریکارڈ پہلے دور کریں، تو اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کا اگر انہوں نے کہا کہ کہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو اور قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو جائے تو سپریم کورٹ مجاز ہے کہ اس معاملے کو سنے اور اس پر فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 211 ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جو نکتہ تھا وہ خود ہی بینچ کی طرف سے ان کو آیا، اور جسٹس بندیال نے کہا کہ آپ پھر یہ کہے کہ جو ملاپائڈی ان لا ہے، اور جب ملاپائڈی ان لا ہو تو پھر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ تو یعنی اگر قانون میں بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی، وہ پروو ہو جاتی ہے، تو پریما فیشائی کہ بادی نظر میں ملاپائڈی ان لا ہو، قانون میں بدنیتی ہو۔ تو یہ تو غلام نبی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک خود وکیل کو ایک لائن دے دی کہ آپ اس پہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پھر یہ کہے کہ ملاپائڈی ان لا ہے پریما فیشائی، تو آپ جو ہے نا تو پھر اس کے جو دلائل تھے حامد خان صاحب کے دلائل تھے اس سے انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے رسپونڈنٹ نمبر 1 کو کر دیا ہے فیڈریشن کو، اور اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا ہے، اور تاکہ وہ معاونت کرے اس معاملے پر، تاکہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس معاملے کو آگے لے جا سکے۔ اس میں ایک چیز اور تھی، حامد خان نے کہا کہ پھر اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرے کہ 30 جون کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو عمر ہے وہ 62 سال پوری ہو جائے گی، لہٰذا وہ پھر ویسے بھی ہائی کورٹ کے جج نہیں رہیں گے۔ تو جو ہے نا قانون کا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے ایج سے پہلے یہ کیس جو ہے نا ڈیسائیڈ کر لیا جائے۔ تو کورٹ نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے نا اس کیس کو سن لیں، اور اگلے مہینے انہوں نے پھر اسپیسیفک ٹائم بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا کیونکہ ہم کورٹ پہ ناظرین، انہوں نے کہا کہ کورٹ پہ چونکہ برڈن زیادہ ہے تمام بینچوں پہ، اور انہوں نے حامد خان کو کہا کہ آج صبح سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بینچیں کتنے کیسز سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے، لیکن اگلے مہینے اس کیس کو ہم فکس کرتے ہیں۔ اچھا غلام نبی، ایک بات یہ بتائے کہ آج آپ نے کیا محسوس کیا کہ آج جو بینچ تھا، خاص کر سٹارٹ میں تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوالات اٹھائے کہ ان لوگوں نے مطلب نازیبا الفاظ استعمال کیے اور اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر جسٹس بندیال صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی ہے لیکن لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس ایک ادارے کو برقرار رہنا چاہیے اور اس انسٹیٹیوشن کو، اس کے تقدس کو، اس کی انٹیگریٹی کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بینچ کا جو اوورآل جو رجحان تھا جو بینچ کا، خاص کر جسٹس عمر عطا بندیال کا، میرے خیال میں کہ اب نوٹس کرنے کے بعد، اب چونکہ اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں اسسٹ کریں، میرے خیال میں یہ ملاپائڈی ان لا والا جو ہے، جو کہ بدنیتی ہے، جو قانون میں اگر بدنیتی، اس پہ اگر حامد خان صاحب اچھے دلائل دینے میں کام، تو شاید چانسز ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو برقرار یا اس کو اپنے عہدے پر بحال کیا جا سکتا ہے۔ جی سہیل خان صاحب، بات یہ کہ جو ان کا اعتراض تھا وہ اس میں کہا کہ یہ ڈیروگیٹری ورڈز ہے۔ بندیال صاحب کا کہنا یہی تھا کہ جو افراد ہوتے ہیں
ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ادارے اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا اداروں کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔ تو وہ اعتراض تھا ان کے جو ورڈز یوز ہوئے تھے، لیکن وہ تو خیر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہ ڈیلیٹ کریں، اور ان کو جو درخواستیں تھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مقرر کریں، ہم سنیں گے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دادرسی ہو سکتی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، تو بالکل اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو وضع کردہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے نا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک سرسری سماعت کر کے جو ہے نا ون سائیڈڈ فیصلہ کیا ہے، تو پھر آبویسلی جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو کارروائی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی، یہ طریقہ کار کے مطابق نہیں تھی، یہ یک طرفہ تھی، اور اس میں جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے نا طریقہ کار کے مطابق، تاکہ ڈیو پروسیس جو ہے نا جو کانسٹیٹیوشن کا منڈیٹ ہے کہ ڈیو پروسیس ہو، تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا ہے، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور خاص کر انکوائری ایکٹ 2005 کے تحت، چونکہ ان کا درخواست گزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ اگر لیٹ سپوز اس نے الزامات لگائے یا انہوں نے جو سپیچ کی تو اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اب آرڈر میں ان لوگوں نے مینشن کیا ہے، حامد خان نے بھی ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ انکوائری ایکٹ 2005 کے تحت اس میں جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ حامد خان کا کہنا یہ تھا کہ اس نے پراپر جو ہے نا کہ وہ جو الزامات، وہ جج صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں تو ان الزامات کی تو بھی انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس معاملے کو تو ایک طرف رکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ تسلیم کر رہے ہیں لہٰذا ان کو برطرف کرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ کارروائی تھی، یہ قانون کے مدے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، لہٰذا ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایک سٹنگ جج جو ہے نا جو سپیریئر جوڈیشری کا سٹنگ جج ہے، ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے سے جو ہے نا انہوں نے محروم کیا ہے، لہٰذا تو سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ جو ادارے کا تقدس ہے اور وہ جو جج کے جو تقدس ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے نا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے پر ریویو کر کے اس کو دے کے اور ان کو جو ہے نا بحال کرے۔ تو یہ تو اب آرگومنٹس پر اور کاؤنٹر آرگومنٹس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کورٹ نے کیا، لیکن یہ پاسبلٹی ہر جو ہے نا اس میں 50% کے جو ہے نا چانسز ہوتے، ان کی جو درخواست ہے وہ منظور بھی ہو سکتی ہے، وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ غلام نبی جی۔ ناظرین، تو اب سپریم کورٹ نے 1 مہینے کے لیے یہ کیس ایڈجرن کر لیا، سماعت ملتوی کر دی ہے، اور اب فیڈریشن کو نوٹس جاری ہوا ہے جو کہ پہلا رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں، اور پھر اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دی، اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے ہدایت کی کورٹ نے کہ آپ ہمیں اس معاملے میں اسسٹ کریں۔ دیکھتے رہیے میرا پروگرام، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آ رہا ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا میرے اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر انفارمیشن شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔